بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، مجھے ہر انسان کے شر سے محفوظ رکھ جو ظاہری طور پر تو میرا ہے لیکن دل میں میرے لیے بری چاہت اور نفرت رکھتا ہے۔ یا اللہ، میں جس بات کو لے کر بہت پریشان ہوں اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ اپنی شخصیت کو اتنا پاکیزہ اور نیک بنائیں کہ اگر کوئی آپ کو فالو کرے تو وہ جنت کا مسافر بن جائے۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تب بھی اللہ کے سوا کسی سے بات نہ کی جائے۔ میں جانتی ہوں تو سب جانتا ہے یا رب، صرف دل کی تسلی کے لیے تجھے اپنے دکھ سناتی ہوں۔ مکافات عمل تو اٹل ہے، دیر سویر تو ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا۔ اچھی لڑکیاں اپنی اداسی کو گانے یا ڈرامے دیکھ کر دور نہیں کرتی بلکہ نماز، قرآن اور دعا سے دور کرتی ہیں اور رب کے قریب ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی کچھ نہیں بچتا ہمارے پاس سوائے خالی ہتھیلیوں کے، اور جس کے آنسو تنہائی میں رب کے سامنے نکلتے ہوں وہ پھر خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ دیکھنا اللہ تم تک جلدی ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ اپنی زندگی اپنے رب کے حوالے کر دیں، پھر وہ ذات آپ کی زندگی کو اس طرح بدل دے گی کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قرید کرنے کے لیے بھی کچھ بےقراریاں دے دیتا ہے، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا نہیں ہو وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تھک گئی جو میری روح تو میں سجدے میں گر گئی، ٹوٹی جو دنیا سے امید تو میں اللہ سے جڑ گئی۔ عورت کا خوبصورت ہونا عام بات ہے لیکن اس خوبصورتی کو اللہ کی رضا کے لیے دنیا سے چھپانا خاص بات ہے۔ ترقی یافتہ عورت سمجھتی ہے کہ یہ بے پردگی آزادی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ اپنا حفاظتی سامان کھو چکی ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے قرار ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ بستا ہے۔ بے شک ماں اللہ کی عطا کردہ عظیم نعمت ہے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ جو ابھی پڑھتا ہے ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا، جانے کیا بات ہے قرآن تیرے سپاروں میں۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہے۔ انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ دنیا میں صرف والدین میں اتنا ظرف ہے کہ وہ آپ کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نخرے بھی اٹھاتے ہیں، ورنہ دنیا والوں کے معمولی احسانوں سے بھی اللہ بچائے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر شے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی ہیں، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ زندگی بہت میٹھی ہے اگر اس میں اپنی زبان کا زہر نہ استعمال کریں۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں جاتے بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ مسکراہٹ تو دنیا داری ہے، آنکھیں سچ بولتی ہیں۔ ضروری نہیں ہر رشتہ مستقل ہو
بس یادگار ہونا چاہیے۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پہ پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ بات نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹ آتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔